ویلکم ٹو زون آف ڈیفینس۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کے چائنیز ایرا کے ٹینکس کی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو ٹائپ 59 اور ٹائپ 69 پاکستان آرمی کے وہ ٹینکس ہیں جنہوں نے پاکستان آرمی کو اس وقت سہارا دیا جب آرمڈ کور نیئر ٹو کولیپس تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 65 کی جنگ کے بعد جہاں ایک طرف بھارت اپنے لاسز کو تیزی سے ریکور کر رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان میں ویلیو ایڈ بھی کرتا جا رہا تھا اور اپنے ٹینکس کو ماڈرنائز بھی کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف پاکستانی آرمر جو کہ سارا کا سارا تقریباً تھا یو ایس بیسڈ، اس کو شدید مشکلات فیس کرنا پڑی، جس کی وجہ تھی امریکہ کی طرف سے سخت سینکشنز جو کہ 1965 کے بعد پاکستان پر عائد کر دی گئی تھی۔ نتیجتاً پاکستان نہ تو اپنے ڈسٹرائڈ ٹینکس کو ریپلیس کر پایا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیمیجڈ ٹینکس کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی پاکستان کے پاس اسپیئر پارٹس کی شدید کمی ہوگی اور پیٹرن فلیٹ شدید دباؤ میں آ گئی۔ انہی دونوں چائنیز نے ہمیں اپنا ٹائپ 59 ٹینک آفر کیا، جو کہ دراصل روسی ٹینک T-55 کا ایک لائسنسڈ ویریئنٹ تھا، اور یہ وہی ٹینک تھا جو کہ انڈیا بھی استعمال کرتا تھا۔ 1966 سے 1970 تک پاکستان نے تیزی سے ٹائپ 59 ٹینکس کو ایکوائر کیا، جبکہ اس کے بعد 1978 سے لے کر 80 تک پاکستان اس کا اپ گریڈڈ ویریئنٹ ٹائپ 69 بھی ایکوائر کرتا رہا، جس میں اس سے بہتر فائر کنٹرول سسٹم نصب تھا، جبکہ سپیڈ میں بھی اس سے بہتر تھی۔ اگر ان دونوں ٹینکس کی اسپیسیفکیشنز کی بات کی جائے، ہم ان کو ایک ویڈیو میں اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ یہ تقریباً ایک ہی ٹینک ہے، بس ایک تھوڑا سا زیادہ اپ گریڈڈ ہے۔ تو ان کی اسپیسیفکیشنز میں 100 mm کی رائفل گن، سپیڈ 50 سے 55 km/h اور کریو کیپیسٹی 4 ہے۔ اگر کمبیٹ ہسٹری کی بات کی جائے تو ٹائپ 59 زیادہ بیٹل ہارڈنڈ ہے، کیونکہ اس نے ٹائپ 69 سے زیادہ کانفلکٹ دیکھا ہے اور انڈیا کے خلاف بھی وہ ٹینک وسیع پیمانے پر استعمال ہوا ہے۔ اگر ٹائپ 59 ٹینک کی بات کی جائے تو اس نے شروع میں بیٹل آف جھمپ لڑی تھی 1971 کی وار میں، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں اس نے انکریڈیبل پرفارمنس دکھائی اور انڈین آرمی کو کچل کر بھگا دیا وہاں سے، اور جھمپ پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا جو آج تک پاکستان کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا استعمال پاکستان آرمی کی طرف سے بیٹل آف لونگی والا میں کیا گیا، جہاں پر 40 ٹینکس استعمال کیے گئے، جن میں سے پیٹنز اور ٹائپ 59 دونوں استعمال کیے گئے تھے، اور اس جنگ میں ہیوج لاس ہوا کیونکہ انڈین ایئر پاور جو تھی وہ صبح کے وقت ڈیزرٹ ریجن جو تھا راجستھان کا، اس میں غالب آ گئی اور پاکستان کو پسپا ہونا پڑا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور یہ ٹینکس پرانے ہوتے گئے، حتیٰ کہ وہ دور آیا جب ان کو ویسٹرن بارڈر سے بائک کر دیا گیا، اور جہاں پر انہوں نے نئی طرز کی جنگ لڑی وہ تھی وار آن ٹیرر، جس میں ان ٹینکوں کا استعمال سوات آپریشن شیر دل، آپریشن رائے راست، آپریشن رائے نجات، آپریشن ضرب راست اور پاک افغان وار 2025 اور آپریشن غضب للحق میں کیا گیا۔ اگر بات کی جائے انسرجنسی والی وار کی، جو کہ 2014، 15، 16، 17 تک چلتی رہی، تو اس میں سوات آپریشن سے لے کر ضرب آپریشن تک انہوں نے انفنٹری سپورٹ اور بنکر ڈسٹرکشنز کا کام کیا، کیونکہ ملیٹنٹس کے خلاف یہ کافی اس وقت بھی ایکٹیو تھے اور ایفیکٹو بھی۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ان میں سے ایک بھی ٹینک ڈسٹرائے نہیں ہوا، البتہ کچھ ڈیمیج ضرور ہوئے۔ حالانکہ ملیٹنٹس نے بہت ہی سخت ایمبوشز لگائے ہوئے تھے اور کئی RPG اٹیکس بھی ہوئے، لیکن چونکہ پاکستان آرمی کو آلموسٹ 1960s کے ایرا سے استعمال کرتی آ رہی تھی، سو ان کے ساتھ کمبیٹ ایکسپیرینس اتنا تھا کہ پاکستان آرمی کو زیادہ لاس فیس نہیں کرنا پڑا، سوائے اس کے کہ کچھ ٹینکس ڈیمیج ہوئے۔ اس کا کمپیریزن ویسے آپ لوگ اسرائیل سے کر ہی سکتے ہیں، جو کہ دوسری طرف مرکاوا کو ڈیزرٹ میں استعمال کر رہا ہے، جہاں پر انگیج کرنا بہت ہی آسان ہے، جبکہ ہم نے اس کو انتہائی تنگ نیرو پاسے سے ملیٹنٹس کے ایمبوش سے نکالا ہوا ہے اس ٹینک کو۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد 2025 اور 2026 میں قابلیوں کے خلاف جنگ شروع ہوگی، کیونکہ وہ بار بار TTP کے ذریعے ہم پر اٹیک کر رہے تھے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ خیر PF کی ایئر اسٹرائک کے بعد جب جنگ چھڑی تو حیرت انگیز طور پر اس ٹینک نے افغانستان کے اندر گھس کے ان کو مارا۔ خیر یہاں نوٹ کرنے والی یہ بات ہے کہ کوڈ کاپٹر کے ایرا میں بھی ایک بھی یہ ٹینک ڈسٹرائے نہیں ہوا، جبکہ ہم نے کئی قابلی T-55 ٹینکس تباہ کیا، اور T-62 ان کا نام ہے، جو کہ انہی کی ہی رشین ویریئنٹس ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کا ایک بھی ٹینک ڈسٹرائے نہیں ہوا۔ سو یہ لیجنڈری ٹینکس ہیں جنہوں نے پاکستان کو 1966 سے لے کر 2026 تک آلموسٹ 60 ایئرس تک سرو کیا ہے، اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تقریباً 1 دہائی لگ ہی جائے گی ان کو مکمل طور پر ریٹائر ہونے میں، کیونکہ اب بھی آلموسٹ 700 سے لے کر 1000 تک یہ ٹینکس پاکستان آرمی کی سروس میں ضرور ہے۔ چونکہ آرمی اپنے ایگزیکٹ نمبرز نہیں بتاتی پاکستان کی، اس لیے بالکل اندازہ لگانا ذرا مشکل ہوگا، لیکن اتنے تو ضرور ہیں ہماری سروس میں، اور ویسٹرن بارڈر پر
اچھا خاصا سرو کر رہے ہیں اور بہترین سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن البتہ یہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ پرانے ہو رہے ہیں، سو ان کو ریپلیس تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن البتہ یہ بھی ون آف دا موسٹ لیجنڈری ٹینکس ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس وقت سہارا دیا جب کوئی ہمیں سہارا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جب پوری دنیا کے دروازے ہم پر بند ہو گئے، اور یہ ٹینکس پاک چین دوستی کا ایک منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔